کیا کوئی ایسی چیز موجود ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ اصل کامیابی ہے کیا اور اس تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ انسان کو ہمیشہ رہنمائی کی ضرورت رہی ہے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، ایک بہتر مستقبل کے لیے اس نے رہنمائی حاصل کی ہے، چاہے وہ کسی علم کے ذریعے ہو، چاہے کسی کو فالو کر کے ہو، چاہے وہ اسکول کالجز سے ہو، چاہے وہ کسی اور کتاب سے ہو۔ اس نے جہاں سے اس کو رہنمائی ملی ہے اس نے بہتر راستے کی تلاش کی ہے اور خود کو آگے بڑھاتا رہا ہے۔ اسی وجہ سے انسانیت کا سفر جہاں غاروں، جنگلوں اور ریگستانوں سے شروع ہوا، آج ہم لوگ ماڈرن دور میں، آئی ٹی کے دور میں رہ رہے ہیں، جس میں کامیابی کے بہت راستے ہیں، بہت طریقے ہیں اور انسانیت ترقی کی منازل طے کرتی جا رہی ہے۔ ہم جہاں دنیا میں بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں وہیں ہمارا سفر خلا میں بھی جاری ہے۔ لیکن کیا جس چیز کو ہم لوگ کامیابی سمجھتے ہیں کیا وہی اصلی کامیابی ہے؟ کیا دولت حاصل کر لینا، شہرت حاصل کر لینا، پاور حاصل کرنا، کیا یہی اصل کامیابی ہے؟ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جس کا انسانوں نے ہمیشہ سے جواب حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ کیا وہ جس راستے کو صحیح سمجھتے ہیں کیا وہی بہتر راستہ ہے، یا کوئی ایسا الٹرنیٹیو راستہ ہے؟ کہیں وہ کامیاب جس منزل کو کامیابی سمجھ رہے ہیں کہیں وہ ان کو ناکامی کی طرف جانب تو نہیں لے کے جا رہی؟ تو انسانیت کا سفر جہاں آگے بڑھتا رہا ہے وہاں ہدایت کی، رہنمائی کی اس کو ضرورت اور زیادہ سے زیادہ ہوتی گئی ہے۔ تو آج ہم لوگ ایک ایسی کتاب کے بارے میں بات کریں گے جس کے اندر دونوں کلیم موجود ہیں اور وہ خدا کی جانب سے ہے، جس نے سب کو بنایا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کامیابی کیا ہے اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور ساتھ میں وہ اس کامیابی کو اصلی کامیابی بتا رہا ہے کہ اس کامیابی کے بغیر ہم لوگ ناکام ہیں، اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں قرآن مجید کی، جو کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 1400 سال پہلے نازل ہوا، اور اس میں اور وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو انسان کو کامیاب ہونے کے لیے چاہیے، اس زندگی میں بھی اور اگلی زندگی میں بھی۔ آئیں بات کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، کیسے ہم اس سے کامیابی کا راستہ حاصل کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہم اس چیز کو مان چکے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے اور یہ حق کی کتاب ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ سچ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے، وہ راستہ جو کامیابی کا راستہ ہے، جو ہمیں اس زندگی میں بھی کامیاب کرے گا اور اگلی زندگی میں بھی کامیاب کرے گا، اس میں وہ رہنمائی موجود ہے جو ہمیں اصل میں چاہیے، اس میں اس کامیابی کا راستہ ہے جو اصل میں کامیابی ہے، اس میں وہ منزل ہے جو ہماری اصل میں منزل ہے۔ اور اس زندگی کے بعد جب اگلی زندگی میں اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں ہمارے اعمال کے بدلے، ہم نے اس پہ جتنا اچھا عمل کیا اس کے بدلے جزا کے طور پہ جنت میں داخل کرے گا، نہیں تو سزا کے طور پہ جہنم میں۔ جب ہمارا یہ بیلیف موجود ہے تو اس کی جانب، اس رہنمائی کی کتاب کی جانب، ان ہدایات کی جانب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم ان کو صرف یہ سوچ کے پڑھتے رہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اور ہمیں جب اس کی سمجھ نہ ہو؟ ایک ہدایت کا راستہ اگر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ کیا چیز پڑھ رہے ہیں، اس میں جو لکھا ہے، جو ہدایات لکھی ہیں، جو انسانیت کے لیے کامیابی کا راستہ بتایا گیا ہے، سیدھا راستہ بتایا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو فالو کیسے کرنا ہے، اس پہ کیسے چلنا ہے؟ اگر ہمیں وہ اس کی سمجھ ہی نہیں ہوگی، اگر ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ راستہ کون سا ہے، اس کو کیسے فالو کیا جائے گا، اس پہ کیسے چلا جائے گا، کن چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، زندگی کیسے گزاری جائے گی، کیسے بولا جائے گا، کیسے پڑھا جائے گا، کیسے اپنا روزانہ کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا، تو ہم لوگ کیسے یہ کلیم کر سکتے ہیں، کیسے یہ اپنے آپ کو یقین دلا سکتے ہیں کہ ہم لوگ واقعی سیدھے راستے پہ ہیں؟ کیا اگر کسی سے ہم نے پوچھ لیا، کسی نے ہمیں بتا دیا، چاہے وہ اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے یا ہے، کہ ہم لوگ جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ سیدھا رستہ ہے، یا ہم کسی ایک گروپ کے ساتھ چل رہے ہیں، کیسے گروپ کو فالو کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ سیدھے راستے پہ ہے، چاہے اس گروپ کے بہت زیادہ لوگ خود ہی اس رہنمائی کو سمجھ نہ رہے ہوں، تو کیا یہ ایک بہتر رویہ ہوگا، بہتر طریقہ ہوگا کہ ہم لوگ خود بھی اس کو نہ سمجھیں؟ حالانکہ ہماری اصل زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آج ہم لوگ کیا عمل کریں گے۔ تو ہمارے پاس جو ہدایت ہے
جو انسٹرکشنز ہیں، جو ہدایت کی کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے کہ میرے بندوں کو اس سے کامیابی کا راستہ ملے گا، رہنمائی ملے گی، سیدھا راستہ ہے، تو اگر وہ اس چیز کو سمجھیں گے نہیں تو وہ کیسے آگے بڑھیں گے؟ ان کو کیسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ وہ واقعی سیدھے راستے پہ ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کی رسی کون سی ہے، کون سا راستہ ہمیں واقعی اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، تو ہم کیسے اس پہ چلیں گے؟ تو اگر ہم لوگ اپنا رویہ اس کی طرف بہتر کر لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دیں، چاہے ٹرانسلیشن ترجمہ پڑھنے کے ساتھ ہی اس کو شروع کریں، کسی سے رہنمائی لے لیں جو واقعی قرآن کو سمجھتا ہو، اور اپنی زندگی کا، اپنے وقت کا 24 گھنٹوں میں اگر صرف 10 منٹ دینا ہی شروع کر دیں تو یہ ہماری زندگی میں ایک بڑی تبدیلی لے کے آئے گا۔ آج ہم لوگ ایک معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنی دنیا میں آس پاس دیکھتے ہیں کہ اسلام کا عملی نمونہ کہیں بھی پیش نہیں کیا جا رہا۔ مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہے، وہ ظلم کا شکار بھی ہیں، وہ غربت میں بھی ہیں، برے حالات میں ہیں، وہیں دوسری جانب وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کو دنیا چاہیے، زیادہ سے زیادہ چاہیے، اور اس کے لیے وہ جھوٹ سے بھی گریز نہیں کرتے، وہ ظلم کرنے سے بھی باز نہیں آتے، وہ دھوکہ دہی سے بھی باز نہیں آتے، وہ ایسے کام کرنے سے بھی باز نہیں آتے جو اس کے دین میں بالکل منع کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ مسلمان جب اتنے زیادہ ہیں، دنیا میں اسلامی ممالک اتنے زیادہ ہیں، تو اسلام اتنا پیچھے کیوں ہے؟ مسلمان اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ مسلمانوں میں کی دنیا میں اتنی کوئی حیثیت کیوں نہیں ہے؟ اس کا جو مین ریزن ہے، مسلمان ہم لوگ زبان سے ہیں، دل سے نہیں ہیں۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم لوگوں نے اسلامی گھر میں آنکھ کھولی، اور اسی وجہ سے ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ہم نے اس دین کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر ہم اس دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو یہ ایمان ہمارے دلوں میں گھر کر جاتا، اس یقین کے ساتھ ہم زندگی گزارتے، اور ہمارا جب اس پہ یقین پختہ ہوتا جاتا تو ایسا کوئی بھی کام کرنا جو اسلامی کی تعلیمات کے خلاف ہے، جو خدا کی نافرمانی میں ہے، ہمارے لیے بہت مشکل، ناممکن ہو جاتا۔ لیکن اگر وہ ایمان ہمارے گھروں میں، دلوں میں اس طرح گھر نہیں کرے گا، ہمارے اندر نہیں آئے گا، تو اس کے خلاف کچھ کرنا، نافرمانی کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا جائے گا۔ جب انفرادی طور پر ہم دین سے دور رہیں گے، اصل تعلیمات سے دور رہیں گے، تو یہی چیز ہمارے معاشرے میں جائے گی۔ ایک ایک فرد کر کے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ جب ایک انسان جھوٹ بولے گا، غلط کرے گا، سیدھے راستے سے دور ہوگا، اسے سیدھے راستے کا پتہ ہی نہیں ہوگا، تو معاشرہ بھی بگاڑ کا شکار ہوگا۔ ایسے معاشرے میں اسلام برائے نام ہوگا، اور ہم اسلام کی کبھی بھی ایک عملی شکل نہیں پیش کر سکیں گے۔ جب ہم اسلام سے دور ہوں گے تو ہم ایسی چیزوں کی جانب بھاگنا شروع کر دیں گے جو ہمیں لگے گا بہتر ہیں، اور ہم اس کو نام، اس کا کچھ اصل میں وہ کچھ بھی ہوں، اس کو بھی اسلام کا نام دے دیں گے، حالانکہ ہمارے دلوں کی خواہش ہوگی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کیا تم لوگوں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے دین کے معاملے میں سیریس ہو جائیں۔ اپنے آپ کو، جہاں ہم دنیا میں اتنا زیادہ وقت لگاتے ہیں، اتنی زیادہ کوشش کرتے ہیں بہتر بننے کی، کچھ حاصل کرنے کی، کامیاب ہونے کی، رہنمائی کہیں سے بھی ملتی ہے ہمیں دنیا کے معاملے میں، ہم اس کو حاصل کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو صرف پڑھتے اس نیت سے نہیں ہے کہ ہم بس پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں، دنیا میں کچھ کر سکیں۔ اسی طرح ہم لوگوں کو اصل کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے جو قیمتی وقت ہے اس کو ضائع کرنے کی بجائے اس کام میں لگانا چاہیے، تاکہ ہم لوگ خود بھی بہتر بن سکیں، قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ ہو، اور جب ہمیں یہ سمجھ آنا شروع ہوگا تو ہم لوگ اس پر عمل کرنا بھی شروع کریں گے۔ جب ہم لوگوں میں اس پر عمل کرنا شروع کریں گے تو وہی لوگ، ہم لوگ ہی معاشرہ بنائیں گے، ہمارا دوسروں پہ اثر ہوگا، دوسرے بھی خود کو تبدیل کرنا شروع کریں گے، اور یہ تبدیلی زیادہ بڑھتی جائے گی اور معاشرہ بہتر ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر ہم لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہی رہے گا کہ ہم لوگ اس کو ثواب کی نیت سے صرف پڑھتے رہیں، تو پھر ہمیں ثواب تو ملتا رہے گا، لیکن کبھی ہم اس پر عمل نہیں کر سکیں گے، کبھی اسلام ہمارے دلوں میں گھر نہیں کر سکے گا، ایمان کی جو اصلی طاقت ہے، جو لذت ہے، وہ ہمیں کبھی حاصل نہیں ہو سکے گی، اور ہمارے لیے سیدھا راستہ چھوڑ کے کچھ بھی غلط کرنا
झूठ बोलना, धोखा देना, किसी के साथ ज्यादती करना, जुल्म बर्दाश्त करना, ये हमारे लिए आसान रहेगा, क्योंकि हमारे दिलों में एक डर होगा। जब तक ईमान दिलों में मजबूत नहीं होता, वो लोग कमज़ोर रहते हैं, उनके दिल उस तरह मजबूत नहीं होते कि वो अपने लिए, अपने बिलीव्स के ऊपर, अपने ईमान के ऊपर कोई स्टैंड ले सके। आप खुद सोचें, हम ऐसी किसी चीज़ पर कैसे स्टैंड ले सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं या कुछ कर ही दिखा सकते हैं जो हमें पता ही नहीं हो कि क्या है, क्या कह रही है। अगर इंसान एक रास्ते पे जा रहा है और उसको यकीन है कि उस रास्ते पर जाकर ही उसकी मंजिल है, कामयाबी मिलेगी, और यही रास्ता वो उसको फॉलो करना चाहिए। उसको रास्ते का एक मैप दिया जाता है कि ये नक्शा है, इसको फॉलो करके आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो चांसेस हैं आप रास्ते से भटक जाएं, आप किसी और मंजिल की जानिब चले जाएं, या आप बिल्कुल इसको सिरे से फॉलो ही ना करें और जहाँ पे हैं वहीं रहें। तो क्या अगर आपको उस नक्शे की समझ नहीं होगी, आप उसको नहीं पढ़ सकते होंगे, तो क्या आप उसे पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या आप लोग ये देखने की कोशिश नहीं करेंगे कि यार इसमें क्या लिखा है, जो डायरेक्शंस हैं वो क्या हैं? तो आपकी तो पहली प्रायोरिटी ज़िंदगी में जो होगी वो यही होगी कि सबसे पहले तो मैंने इस नक्शे के बारे में, जो इस पर डायरेक्शन दी हुई हैं, उनको समझना है। इसके बाद मैंने रास्ते में अपने साथ क्या ले जाना है, कितने कपड़े ले जाने हैं, खाने पीने का सामान क्या लेके जाना है, पाँव में क्या पहनना है, ये तो उसकी बात की बात होगी। पैदल जाना है, किसी सवारी पे जाना है, ये तो उसकी बात की बात होगी। सबसे पहले जो आपके लिए प्रायोरिटी होगी, जो नंबर 1 चीज़ होगी, वो ये होगी कि आपने वो नक्शा समझना है, उसके ऊपर जो डायरेक्शंस दी हुई हैं, हिदायत दी हुई हैं, उनको फॉलो करना है। जिस रास्ते का बताया गया है कि इसके ऊपर नहीं चलना, उस पर नहीं जाना, और जिसको फॉलो करना है हर लिहाज से, उसके ऊपर चलना है। जब आपको ये यकीन हो जाएगा कि आपको रास्ता थोड़ा समझ आ गया है, कुछ ऐसी आप इसको फॉलो साथ साथ समझते भी जाएंगे, चलते भी जाएंगे, तो आप अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो हमें भी अपनी ज़िंदगियों में इस चीज़ को लाजमी बनाना चाहिए कि जहाँ हम अब दुनिया में अपना वक्त गुजारें, कामयाब होने की कोशिश करें, बेहतर की कोशिश करें, वहाँ जो असल कामयाबी का रास्ता है उसके साथ भी जुड़े रहें, क्योंकि असल में आखिर में तो यही वो चीज़ है जो हमारे लिए मैटर करेगी। दुनिया में हम किस मकाम पे थे, हमारे पास क्या था, क्या नहीं था, ये तो आखिर में मैटर नहीं करेगा। आखिर में जो चीज़ अहम रहेगी, बच जाएगी, बाकी रह जाएगी, हमारे साथ रहेगी, वो हमारे अमाल होंगे, और उसके मुताबिक हमारे लिए फ़ैसला होगा। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कामयाबी पे रास्ते पे चलें, असल कामयाबी हमारी हो, तो हम लोगों को इस रास्ते के बारे में पता करना शुरू कर देना चाहिए और उसको फॉलो करना शुरू करना चाहिए।